اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 139 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے بحث کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے ساتھ مخلص ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے یہود سرکار دو عالم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے تھے، اور وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تمہاری بنسبت ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہمارا دین سب سے پرانا دین ہے، ہماری کتاب سب سے قدیم کتاب ہے، سب سے پرانی کتاب ہے، جتنے نبی آئے ہیں وہ ہم یہودیوں میں سے آئے ہیں، اس بار بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث فرمائے گا تو وہ بھی ہم بنی اسرائیلیوں میں ہی سے ہوگا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے بجائے عرب سے منتخب فرمایا، جس کا یہود تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ پھر وہ اس بات پر بحث و مباحثہ کرتے تھے، جھگڑتے تھے۔ لہذا ان یہود کے رد میں، ان کے جواب میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذریعے ان کو فرمایا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ گویا کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں، تم اس بات پر بحث و مباحثہ کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بجائے عرب سے پیغمبر کا انتخاب کیوں فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کا رب ہے، اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، خواہ وہ عرب سے ہو یا غیر عرب سے۔ اسی طرح تمہارا اس بات پر بحث و مباحثہ کرنا کہ ہم یہود اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ہمارے آباء و اجداد، ہماری کتابیں تم سے پہلے کی ہیں وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ یہ فرمان اس بات پر واضح دلیل ہے کہ کسی کا مقدم ہونا اس کے حق پر ہونے، اس کے سچا ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اعتبار صرف عمل کا ہے، اور اس عمل کا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہو۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں بیان ہوا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے ساتھ مخلص ہے۔ اس آیت میں اخلاص کا ذکر ہے۔ اخلاص کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے بری ہونا، ہر ما سوا اللہ سے اپنے قلب کو پاک کر لینے کو اخلاص کہتے ہیں۔ گویا کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس عبادت میں ریاکاری کی بالکل بھی آمیزش نہ ہو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی اعمال و افعال اختیار کرے، جو بھی عبادات کی ادائیگی کرے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے پیش نظر کرے، دکھلاوا ریاکاری کا کوئی عنصر نہ ہو۔ چنانچہ انسان اپنے قلب پر نگاہ ضرور رکھے کہ میں جو بھی اعمال اختیار کر رہا ہوں اس میں للہیت ہے یا نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ اعمال و افعال اختیار کر رہا ہوں یا محض لوگوں کو دکھلانے کی نیت سے کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیش نظر اعمال و افعال اختیار کیے جائیں تو یقیناً ایسے افراد مخلصین میں شمار کیے جائیں گے، اور اگر محض لوگوں کو دکھلاوا مقصود ہو، ریاکاری مقصود ہو، تو اب یہ اس کے حق میں نافع نہ ہوگا۔